السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح یارم قسط نمبر 21۔ وہ کمرے میں آئی اور چھپایا ہوا فون نکالا اور فون میں موجود ایک ہی سیو نمبر پر کال کرنے لگی جو اگلے ہی سیکنڈ اٹھا لی گئی۔ ہیلو روح، تم ٹھیک ہو نا؟ سارم نے کہا۔ روح اس کے جواب میں کچھ بھی نہ بول پائی۔ روح تم ٹھیک ہو نا؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ یارم نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ سارم نے فکرمندی سے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ روح بس اتنا ہی بولی۔ کاش تم میرا یقین کر لیتی روح، میں نے تمہیں بتایا تھا وہ شخص کیسا ہے، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں ایک عام سی لڑکی کے لیے اس کے شوہر کی حقیقت برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں تمہاری فیلنگز سمجھتا ہوں روح، میں سمجھتا ہوں اس وقت تم کس تکلیف سے گزر رہی ہو، لیکن تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ یارم نے تمہیں کہاں رکھا ہے؟ میں تمہارے فلیٹ میں بھی گیا تھا لیکن اب وہاں کوئی نہیں رہتا۔ آخر یارم تمہیں کہاں لے کے گیا ہے؟ میں نہیں جانتی کہ یہ جگہ کہاں ہے، بس ایک بہت بڑا گھر ہے، روح نے جواب دیا۔ معصومہ شارف کے ساتھ تمہارے گھر جانے والی تھی تمہیں فون دینے کے لیے۔ ہاں شاید اب معصومہ میری مدد کر سکے۔ میں تمہارے گھر گئی تھی نا، اس نے اب تک میری بہت مدد کی ہے۔ اگر معصومہ میری پہلے ہیلپ نہ کرتی تو بہت پرابلم ہو جاتی، لیکن جب سے معصومہ تمہارے گھر سے گئی ہے اس کے بعد میرا اس سے رابطہ نہیں ہوا۔ اس نے بس مجھے میسج کر کے بتایا تھا کہ وہ فون تم تک پہنچا چکی ہے۔ سارم نے بتایا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے، مجھے پاکستان واپس جانا ہے، پلیز میری مدد کریں، مجھے میرے گھر جانا ہے، میں یہاں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ انسان نہیں حیوان ہیں۔ یارم نے میرے سامنے اس آدمی کی جان لے لی، وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ روح پلیز رونا بند کرو، میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتا ہوں، تم فکر مت کرو، میں تمہیں وہاں سے نکالوں گا اور آئی پرومس میں تمہیں پاکستان واپس بھجوا دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ کیسی مدد؟ روح نے پوچھا۔ دیکھو روح، یہاں یارم کے خلاف کوئی گواہی نہیں دے گا، لیکن تم نے اسے قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں تمہیں گواہ کے طور پر عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سارم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں کیسے؟ روح پریشانی سے بولی۔ روح تم نے دیکھا ہے نا اس نے کس طرح سے کسی کی جان لے لی۔ میں جانتا ہوں وہ شخص کوئی معصوم انسان نہ تھا، بلکہ وہ بھی اس کی دنیا کا ایک حیوان تھا، لیکن ہمارا معاشرہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھو روح، یارم کو جب میں نے پچھلی بار گرفتار کیا تھا تب اس کی ایک ویڈیو میرے ہاتھ لگی تھی جس میں اس نے کچھ لوگوں کا قتل کیا تھا، لیکن بہت ہی ہوشیاری سے وہ ویڈیو مجھ سے لے گیا۔ ویڈیو آج بھی اس کے پاس موجود ہے، وہ کبھی ایسی چیز ضائع نہیں کرتا۔ تم اس کے گھر میں رہتی ہو اس کے ساتھ، تمہیں بس وہ ویڈیو ڈھونڈنا ہے۔ اس ویڈیو کے علاوہ ایک فائل ہے جس میں یارم اپنے سارے کالے کارنامے سیو رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ فائل سے پھنس سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی فائل کی وجہ سے وہ دبئی کا ڈون ہے، اس کی وجہ سے لوگ اسے ڈرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جس طرح سے اس نے بلیڈ سے ان لوگوں کا قتل کیا تھا، لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں۔ وہ ویڈیو یارم کے سب دشمنوں کے پاس موجود ہے، لیکن ہمیں کوئی نہیں دے گا، اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے کہ یارم کے خلاف اٹھے۔ وہ تمہیں ڈھونڈ کر لانی ہوگی روح، ہم رابطے میں رہیں گے، تم یہ فون چھپا دینا۔ میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا روح، لیکن یارم جیسے درندے کو سلاخوں کے پیچھے پہنچانے کے لیے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، اور یہ وعدہ ہے میرا کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے پاکستان بھجوا دوں گا۔ سارم اس کے رونے کی آواز سن کر خاموش نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ نرم پڑ گیا تو ڈیول کو کبھی سزا نہیں دلوا پائے گا۔ یارم کو کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ وہ بڑی مشکل سے اپنے الفاظ کہہ پائی تھی۔ میرا یقین کرو روح، میں جتنی کم ہو سکے اتنی سزا یارم کو دلواؤں گا۔ یقین کرو، سزا کاٹنے کے بعد جب وہ تمہارے پاس آئے گا تو انسان بن کے آئے گا، حیوان بن کے نہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں یارم کو پھانسی نہیں ہونے دوں گا۔ بس اتنا کہہ کے سامنے فون بند کر دیا، جبکہ پھانسی کا نام سن کر روح کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ فون بند ہونے کے بعد بھی روح کافی دیر ایسے ہی روتی رہی۔ کیا وہ یارم کے ساتھ اس طرح سے کر سکتی تھی؟ وہ کیسے اپنے ہی یارم کو اس طرح سے پولیس کے حوالے کر سکتی تھی؟ وہ کیسے سارم کی بات مان کے وہ ثبوت ڈھونڈتی؟ لیکن یہ ضروری بھی تھا۔ وہ ساری زندگی یارم کو ایک قاتل کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کو ایک اچھا انسان چاہیے تھا، ایک عام سا انسان۔ ایسے کسی بھی طرح سے یارم کو ایک عام زندگی دینی تھی۔ سارم نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے پھانسی نہیں ہونے دے گا،
چاہے کچھ بھی ہو جائے، پر کم از کم سزا دلوانے کی کوشش کرے گا۔ انشاءاللہ یارم اس کے ساتھ عام زندگی گزارے گا، اور یارم کو ایک عام زندگی کی طرف لانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ سارم کی باتوں کو سوچتے ہوئے ثبوت کو ڈھونڈنے کے لیے باہر آئی تھی کہ نظر سامنے والے کمرے پر پڑی۔ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ یارم کے خلاف ثبوت اسے اسی کمرے میں ملیں گے۔ وہ اس کمرے کے قریب آئی اور دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ لاک تھا۔ اگر نوکر اسے اس کمرے کے قریب دیکھ لیتے تو یہ خبر بھی یارم تک پہنچا دیتے۔ اس وقت وہ دونوں باہر دھوپ میں بیٹھی تھیں۔ اسے کسی بھی طرح یارم سے وہ چابی لینی تھی۔ وہ اس کے لیے اسے یارم کے ساتھ نارمل ہونا ضروری تھا۔ ان لوگوں کی نظروں سے چھپ کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ چابی یارم کے پاس تھی اور کسی بھی طریقے سے وہ چابی یارم سے نکلوانی تھی۔ سارم ٹھیک کہتا تھا، اس کے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے، وہ یارم سے آسانی سے وہ چابی لے سکتی ہے۔ لیکن سارم نے اسے منع کیا تھا کہ وہ یارم کو بالکل بھی شک نہ ہونے دے۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب یارم کو شک ہوئے بغیر کیسے اپنا کام کرے، جبکہ یارم تو اس کی سوچ تک پڑھ سکتا تھا۔ آج اتنے دنوں کے بعد وہ یارم کے گھر واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ سوال اب اس کے فیوچر کا تھا۔ وہ ایک قاتل کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اس نے کسی بھی طرح یارم کو سیدھے راستے لانا تھا۔ یارم گھر آیا تو اسے باہر بیٹھا دیکھا تو وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اسی طرح سے باہر اپنے انتظار میں بیٹھا دیکھ کر اسے خوشی محسوس ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی یا نہیں، لیکن بہت دنوں بعد اسے اس طرح سے دیکھا تھا۔ میرا پیارا بیبی، وہ اس کا ماتھا چوم کر بولا، جس پر وہ ذرا سا مسکرائی۔ اسے اس طرح مسکراتے ہوئے دیکھ کر یارم کو کچھ عجیب لگا۔ یارم کو یقین تھا کہ وہ روح کو اپنی حقیقت کے ساتھ اپنے آپ کو قبول کرنے پر مجبور کر دے گا، لیکن اتنے جلدی؟ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مزید پوچھنے لگا۔ بہت بہتر، وہ تھوڑی سی آواز میں بولی تھی، لیکن یارم کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ گڈ، طبیعت ٹھیک ہے تو چلو کہیں باہر سے ہو کے آتے ہیں۔ ویسے بھی اتنے دنوں سے یہاں بور ہو رہی ہو، چلو ڈنر کہیں باہر کریں گے اور پھر ایک پرسکون لانگ ڈرائیو پہ چلیں گے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا اور ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہو گیا۔ یارم اب بہت دیر ہو چکی ہے، میرے خیال میں ہمیں اب نہیں نکلنا چاہیے، اور ویسے بھی ابھی میرا کہیں جانے کو دل نہیں کر رہا۔ روح نے اپنی طرف سے بہت احتیاط سے کہا تھا، کہیں اسے شک نہ ہو جائے، اس لیے شاید یارم نے اور زور نہ دیا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسی میری جان کی مرضی۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا۔ آج اسے واپس نارمل دیکھ کر اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے سے ہی روح اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کتنا خوش ہے۔ آج تمہیں اس طرح ایسے دیکھ کر ویسے بھی فریش ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر بھی فریش ہو کر آتا ہوں جب تک تم میری سے کہو کہ وہ کھانا لگائے۔ وہ اسے ہدایت دیتا بیڈ روم کی طرف چل دیا، جب روح کا سارا دھیان اس کے ہاتھ پہ تھا، جس میں اس نے ایک کی چین پکڑ رکھا تھا۔ اس کی چین میں مکلوتی چابی تھی جسے یارم ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ کھانا آرامدہ ماحول میں کھایا گیا۔ یارم اسے کسی نہ کسی بات میں لگائے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کی ہر بات کا نارملی جواب دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اس کے سامنے مسکرانے میں ناکامیاب رہی تھی۔ جب اندر سے انسان اداس ہو تو لبوں پہ چاہ کر بھی مسکراہٹ نہیں آتی۔ روح کا بھی یہی حال تھا۔ بیڈ روم میں آنے کے بعد بھی یارم کافی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ روح، میں بہت خوش ہوں تمہیں اس طرح سے دیکھ کر۔ تم نہیں جانتی کہ تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا یارم تمہارے بغیر مر جاتا، تم نے اپنے یارم کو بچا لیا۔ I love you so much۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی تمہارے سامنے یہ سب کچھ نہیں لاؤں گا۔ جیسا پہلے تھا سب کچھ ویسے ہی رہے گا۔ تم سب کچھ بھول جاؤ، جو بھی ہوا، جو بھی تم نے دیکھا، ان سب چیزوں کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھے وہ اسے یقین دلا رہا تھا، جبکہ روح کا دھیان اس کی باتوں پر نہیں، سائڈ دراز پر رکھی اس کی چین پر تھا۔ وہ یارم کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے سونے کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب اس کی اپنی آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے سائڈ پہ دیکھا جہاں یارم تھا ہی نہیں۔ اسے یقین تھا کہ یارم اسی کمرے میں ہے، اس کے پاس یہی موقع تھا سب کچھ دیکھنے کا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے اندازے کے مطابق یارم اسی کمرے میں تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے سے چھپ کر دیکھنا چاہا۔ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور آدمی بھی تھا، مگر نہ جانے کون۔ اس نے اس آدمی کو پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا تھا۔
شاید یارم کا کوئی ساتھی، اس کے گناہوں میں ملوث کوئی انسان، جبکہ یارم اپنے ہاتھ میں بلیڈ پکڑے اپنا سر دبا رہا تھا۔ تم تو باہر آ چکے ہو نا شان، اب تمہیں وکرم دادا سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ میرا مجرم ہے اور میرے پاس ہے۔ یارم نے اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو ڈیول، مت بھولو وکرم دادا کے بہت احسان ہیں تم پر۔ تم اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بھی صرف ایک لڑکی کے لیے؟ وہ صرف ایک لڑکی نہیں ہے، میری بیوی ہے، وہ میری محبت ہے، اور اس آدمی نے میری بیوی پر غلط نظر ڈالی ہے۔ وہ ساری زندگی وہیں رہے گا جہاں یارم کاظمی اسے رکھے گا۔ تمہارے خلاف جو ثبوت میں نے ڈھونڈا تھا وہ تمہارے حوالے کر چکا ہوں۔ اگر جینا چاہتے ہو تو چلے جاؤ یہاں سے اور جا کر وکرم دادا کی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اگر اس کو ڈھونڈنے نکلو گے تو اپنی پہچان بھی کھو بیٹھو گے۔ مت بھولو کہ اگر وہ واپس آ گیا تو تمہاری اوقات پھر ایک کتے سے زیادہ نہ ہوگی۔ میں تمہیں ایک سلطنت دے رہا ہوں، بادشاہی دے رہا ہوں، غلامی چھوڑو اور حکومت کرو۔ لیکن یارم کاظمی سے غداری کرنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ میں تمہیں تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ اس نے ایک ہاتھ میں پکڑے بلیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ میں وہ کرسی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم میرے وفادار رہو۔ اس کمرے میں سوائے کتابوں کے اور کچھ نہ تھا۔ جگہ جگہ فائلز تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی لائبریری ہے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہاں اسے کون سا ثبوت ملے گا۔ یہاں تو کتابوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، مگر نہ جانے یہ آدمی کون تھا۔ اگر اسے کچھ پتہ تھا تو بس اتنا کہ اسے کڈنیپ کرنے والا بھی وکرم دادا تھا۔ وہ لوگ ابھی بیٹھے وہیں باتیں کر رہے تھے جبکہ رخ کو ان کی کسی بات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے دبے پاؤں جس سے آئی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد یارم واپس کمرے میں آیا اور اس کے قریب آ کر لیٹ گیا۔ وہ بنا آواز کیے سوتی بنی رہی۔ کل کا دن برباد ہو چکا تھا۔ وہ یارم سے چابی حاصل نہ کر پائی تھی۔ اب صبح بھی یارم ناشتہ کر کے جانے لگا تھا۔ وہ اسے اس طرح سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اسے کسی بھی طرح سے وہ چابی حاصل کرنی تھی جو اس وقت یارم کے جیکٹ کی جیب میں تھی۔ یارم، اس نے بہت ہمت کر کے اسے پکارا۔ وہ دروازے پر رک کر ذرا سا مسکرایا اور اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کے قریب آئی۔ یارم جانتا تھا کہ رخ نے اسے کیوں پکارا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے جھکا۔ رخ کے لیے یہ لمحہ بہت مشکل تھا، لیکن اسے سارم کے کہے پر عمل کرنا ضروری تھا۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اسے بالکل بھی پتہ چلنے دیے بغیر اس کی جیکٹ سے وہ چابی کھینچ لی۔ جب اگلے ہی لمحے یارم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تھینک یو سو مچ رخ، میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ اس کا ماتھا چومتا باہر نکل گیا، جبکہ رخ نے بڑی مشکل سے اپنے ہاتھوں اور دوپٹے کے بیچ میں اس کی چین والے چاقو اور چابی کو چھپایا تھا۔ یارم مسکراتا ہوا باہر آیا۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ رخ میری جان، تم سارم کی باتوں میں آ کر بھی میرے ساتھ اس طرح سے کر رہی ہو، لیکن تم میرے پاس ہو اور میرے لیے یہی بہت ہے، اور کوئی دو ٹکے کا پولیس والا اور وہ جاسوس معصومہ تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتے کبھی بھی۔ تم بھی کتنی بھولی ہو، کسی کی بھی باتوں میں آ جاتی ہو، لیکن میں ہوں نا، میں تمہیں کسی کی باتوں میں نہیں آنے دوں گا۔ یارم نے سوچتے ہوئے اپنے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں اس کی چین غائب تھی۔ ہائے میری معصوم سی چورنی، وہ دلکشی سے مسکرایا۔ یارم سیدھا آفس آیا تھا جہاں پر خضر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر خضر کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے یارم بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ کیا بات ہے، آج تم بہت خوش لگ رہے ہو؟ خضر نے پوچھا۔ کیوں بھائی، میرے خوش رہنے پر پابندی ہے؟ یارم نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے، مگر پچھلے کچھ دنوں سے تم کافی پریشان تھے، اس لیے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے لگ رہا تھا کہ وہ انسپکٹر میری رخ کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس نے تو الٹا ہی کر دیا۔ وہ تو رخ کو میرے پاس لا رہا ہے، یارم مسکراتے ہوئے بولا۔ مطلب تمہیں اس کے پلان کے بارے میں پتہ چل گیا؟ کیا پلان کیا اس نے؟ خضر نے پوچھا۔ اس کا پلان ہے کہ وہ رخ کو میرے قریب کر کے میرے خلاف سارے ثبوت رخ کے ذریعے حاصل کرے گا، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ آج کافی دنوں کے بعد اس کے ڈمپلز آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ مطلب کہ رخ اس کا ساتھ دے رہی ہے؟ خضر کو برا لگا۔ نہیں خضر، میری رخ بہت معصوم ہے، وہ سب کچھ میرے لیے کر رہی ہے، وہ مجھے بچانا چاہتی ہے۔ یارم کے لہجے میں اس کے لیے بہت محبت تھی۔ لیکن ڈیول، تم نے وہ فون اس تک پہنچنے ہی کیوں دیا؟ اگر تم معصومہ کو اپنے گھر نہیں جانے دیتے تو وہ فون رخ تک پہنچتا اور نہ ہی سارم سے رابطہ کر پاتی۔
تم نہیں سمجھو گے خضر، میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ آدمی میری روح کو کس حد تک میرے خلاف کر سکتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے روح نے کیا کیا؟ اس بیوقوف نے وہ فون مجھ سے چھپانے کی جگہ میری ہی الماری میں میرے ہی کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ اس بیچاری کو تو ٹھیک سے چیزیں چھپانا بھی نہیں آتی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ فون کہاں سے آیا؟ خضر نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں یار، بیچاری کنفیوز ہو جاتی۔ ویسے بھی جھوٹ بولتے وقت اتنی کانپ رہی ہوتی ہے کہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر پھر بھی میری ہمت دیکھو، مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ روح جھوٹ بول رہی ہے۔ یارم کی بات پر خضر کہکا لگا کر ہنسا۔ آج صبح اس نے بڑی ہوشیاری سے میری جیکٹ سے کی چین نکال لی تاکہ وہ اس روم میں جا کر میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرے، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ وہ تمہارے خلاف ثبوت نکال سکتی ہے وہاں سے؟ تم اتنے بے فکر کیسے ہو؟ خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ وہ کتنی سمارٹ ہے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہاں سے کچھ نکال پائے گی؟ فرض کرو سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے بھی ہوگا، تب بھی وہ اسے کچھ نہیں کر پائے گی، یارم نے بے فکری سے بتایا۔ تم اس بات کو مذاق میں لے رہے ہو، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ اس کا معصوم دماغ یہ چالاکیاں سوچ ہی نہیں سکتا۔ نہ تو اس نے ایسی زندگی جی ہے اور نہ ہی وہ ایسی زندگی کے بارے میں کچھ جانتی ہے۔ جان جائے گی، میرے ساتھ رہے گی تو آہستہ آہستہ سب کچھ جان جائے گی۔ جانتے ہو خضر، میں نے اس سے کہا کہ ہم نارمل زندگی گزارتے ہیں، تمہیں سب میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ سب کچھ جاننا چاہتی ہے۔ اگر اس نے سب کچھ جاننا ہے تو میں اسے سب کچھ ضرور بتاؤں گا۔ میری بھی یہی خیال ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر کیا چیز ہے، اور اس کے بعد بھی اسے میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ یہ جو اسے لگتا ہے نا کہ مجھے اندر کروا کے وہ واپس پاکستان چلی جائے گی، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے جو میں اس کی چٹکیوں میں دور کر سکتا ہوں، اور کروں گا۔ میں اسے ضرورت سے زیادہ ڈیل دے رہا ہوں۔ میرے خیال میں اب اسے پتہ چل جانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے سارم کو بھی اس کی اوقات دکھانا ضروری ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میری بیوی کو میرے خلاف کر کے مجھے اندر کروائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ڈیول کے لیے سب برابر ہے، اور ڈیول کے قانون میں روح کو بھی سزا ملے گی۔ یہاں پر غلطی کرنے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں، چاہے غلطی کرنے والی میری جان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس نے مجھ سے دور جانے کی کوشش کی نا خضر، تو بہت پچھتائیں گے۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ خضر کو روح پر ترس آ رہا تھا۔ ذرا سا اس جاسوس کو بلانا یہاں جو ہمیں بیوقوف سمجھ کر اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھ رہی ہے، آج اس کی بھی غلط فہمی دور کر دیتے ہیں، یارم نے کہا۔ تو خضر ہاں میں گردن ہلاتا باہر نکل گیا۔ چابی روح کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ میری اور شفا اس وقت باہر بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج دونوں اس پر نظر کیوں نہیں رکھے ہوئے۔ اس نے اپنے دماغ سے سوچیں جھٹکتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا اور اس کمرے میں آ گئی۔ کمرے کو اچھے سے اندر سے لاک کیا تاکہ کوئی بھی نہ آ سکے اور کسی کو بھی شک نہ ہو۔ پھر اس کمرے کی تلاشی لینا شروع کی۔ اس نے ایک ایک فائل چیک کی جس میں اب اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹیبل پر لیپ ٹاپ پڑا تھا، شاید اس میں سے کچھ مل جاتا۔ لیپ ٹاپ چلانا اسے نہیں آتا تھا، اور یارم اپنے خلاف ایسے ثبوت جو اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتے وہ اس طرح سے سامنے تو نہیں رکھے گا۔ وہ بالکل سارم کے دماغ پر چل رہی تھی۔ سارم نے اسے جو کچھ کہہ رہا تھا وہ بالکل ویسے ہی کر رہی تھی۔ اس نے اپنا فون چھپایا ہوا نکالا اور سارم کو فون کیا۔ سارم اسے جو فائل چیک کرنے کو کہتا رخ کرنے لگی۔ پھر سارم نے اسے لیپ ٹاپ کھولنے کا کہا، اس نے ویسا ہی کیا، اور جو چیز اسے لیپ ٹاپ پر نظر آئی اس نے سب کچھ بتا دی۔ سارم نے کہیں فائلز کھلوائیں، بہت کچھ چیک کروایا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ بھی پتہ نہ لگوا پایا۔ روح کہاں ہیں؟ اس نے شفا سے فون پر پوچھا۔ سر وہ آپ کے آفس روم میں ہیں، شفا نے بتایا۔ اچھا لنچ کیا اس نے؟ یارم نے پوچھا۔ نہیں سر، میں گئی تھی پوچھنے، انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کا کچھ بھی کھانے کا موڈ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جب اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جائے تو پھر سے پوچھنا، اور اگر تب بھی منع کر دیا تو مجھے فون کرنا۔ اوکے سر۔ بس اتنا کہتے ہوئے فون بند ہو گیا۔ بیوقوف لڑکی، جاسوسی بعد میں بھی تو کر سکتی ہے، پہلے کچھ کھا تو لے، پتہ تو چلے کتنی جاسوسی کر چکی ہے۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے مسکرایا اور آفس روم میں لگے کیمرے کی مدد سے اسے دیکھنے لگا۔ ہلکے گلابی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں دوپٹہ کمر پر باندھے اپنا مشن بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ گڈ گرل، میری کیوٹ سی جاسوس، سب کچھ کرنا مگر سامنے ٹیبل پر پڑی USB چیک مت کرنا۔
وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ وہ فون کان سے لگائے سارم کی ساری ہدایات پر عمل کر رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا ہاتھ اپنے دوپٹے کے بیچ میں اچھے سے اپنا فون چھپانے کی کوشش کی، کیونکہ کافی حد تک ناکام رہی تھی۔ ویسے بھی وہاں کون تھا جو اس کی چوری پکڑنے والا تھا؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو یارم نے لیپ ٹاپ آف کر دیا۔ اس وقت معصومہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور اپنے آپ کو بہت کانفیڈنس ظاہر کر رہی تھی۔ جب یارم نے سائڈ ٹیبل سے کچھ نوٹوں کی گڈیاں نکال کر اس کے سامنے رکھیں، پھر کچھ کاغذات نکالے۔ یہ رہا تمہارا پاسپورٹ اور ویزا، تم یہاں سے جا رہی ہو، یارم نے آرڈر دیا۔ مگر سر، میں تو آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنے آئی تھی، مجھے میرے بابا کی موت کا بدلہ لینا ہے، آپ مجھے اس طرح سے واپس نہیں بھیج سکتے۔ معصومہ نے ایک نظر شارف کو دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اور کوئی اس کا ساتھ دے یا نہ دے لیکن شارف ضرور دے گا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ معصومہ کہ تم اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی ہو اور ہمارے ساتھ اچھا ٹیم ورک کرو گی۔ خضر نے بولنا شروع کیا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم ہمارے ساتھ کام کرنے کی جگہ ہماری جاسوسی کر رہی ہو، وہ بھی اس پولیس والے کے لیے۔ معصومہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر ایک نظر شارف کی طرف دیکھا جو ان سے بے نیاز اپنے موبائل پر لگا تھا۔ تم جانتی ہو ہم تم سے اتنی نرمی سے کیوں پیش آ رہے ہیں؟ کیونکہ تم صدیق کی بیٹی ہو اور وہ ہمارا بہت اہم آدمی تھا، لیکن اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہے۔ تمہارے یہاں آنے سے ہمیں خوشی ہوئی تھی معصومہ، لیکن ہمیں یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ دے رہی ہو جنہوں نے تمہارے باپ کو مار دیا۔ ہاں معصومہ، تمہارے باپ کا قتل کرنے والے کوئی گنڈے نہیں تھے بلکہ یہ پولیس والے تھے۔ پولیس نے اسے سچائی پتہ لگانے کے لیے اتنا ٹارچر کیا تھا کہ اسے زندہ زمین میں دفنا دیا، اور تم پولیس والوں کا ساتھ دے رہی ہو، اور ہمیں دیکھو ہم پھر بھی تم سے نرمی سے پیش آ رہے ہیں، ہم تمہیں واپس بھیج رہے ہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تم وہ واحد لڑکی ہو جو ڈیول کے ساتھ غداری کر کے بھی زندہ ہو، اور وہ بھی صرف تمہارے باپ کی وجہ سے۔ خضر ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا، لہجے میں نرمی جبکہ زبان سے کڑوے الفاظ بول رہا تھا، جبکہ شارف بے نیازی سے اپنے موبائل پر پب جی کھیل رہا تھا۔ بار بار شارف کی طرف مت دیکھو معصومہ، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیلا جو کب سے اسے شارف کی طرف دیکھتا نوٹ کر رہی تھی، مسکراتے ہوئے بولی، یس ڈارلنگ، اور میں یہ سب کچھ اس دن سے جانتا ہوں جب روح کے گھر یہ تم نے کہا تھا کہ تم اپنی ماں سے بات کر رہی ہو، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ صدیق آخری بار پاکستان اپنی بیوی کی موت پر گیا تھا۔ اگر میں چاہتا تو میں وہیں بول سکتا تھا کہ تمہاری ماں مر چکی ہے۔ تم کس ماں کی بات کر رہی ہو؟ کہیں تمہارا رابطہ اوپر سے تو نہیں؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ مجھے افسوس ہے معصومہ، تم ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہو جو تمہارے باپ کے قاتل ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم سارم کے لیے اپنے دل میں نرم جذبات رکھتی ہو، لیکن تم شاید یہ نہیں جانتی کہ سارم اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور تمہارے لیے تو وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس ساری گفتگو کے دوران یارم پہلی بار بولا تھا۔ وہ اسے بھگا کر لایا تھا اپنے ساتھ، اس کے پورے خاندان سے دشمنی مول لے کر اس نے شادی کی تھی اس کے ساتھ، اور وہ اس کے دوسرے بچے کی ماں بننے جا رہی ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے بچے کو چھوڑ کر تم سے شادی کرے گا؟ وہ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے، اور افسوس کہ تم بن رہی ہو۔ یہ تمہارا ٹکٹ، پاسپورٹ اور ویزا ہے، تم یہاں سے جا سکتی ہو ہمیشہ کے لیے۔ تمہیں جب بھی رقم کی ضرورت ہوگی تم ہم سے رابطہ کر سکتی ہو، اور جہاں تک صدیق کے قاتلوں کا سوال ہے تو وہ تم سے زیادہ ہمارا معاملہ ہے، ہم خود حل کر لیں گے۔ اب تم جا سکتی ہو۔ لیلا، اسے یہاں سے بھیجنے میں تم اس کی مدد کرو گی اور اسے بحفاظت واپس پاکستان پہنچاؤ گی، اس نے لیلا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، لیلا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسے باہر لے کر چلی گئی، جبکہ یارم اور خضر دونوں شارف کو بہت سیریس نظروں سے دیکھ رہے تھے، جس نے اپنی گیم میں مگن ایک نظر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ان دونوں نے اسے گھورنا نہ چھوڑا۔ ہاں یار، میں کچھ زیادہ سیریس ہو گیا تھا لیکن اب میں ٹھیک ہوں، شارف نے انہیں یقین دلانا چاہا، لیکن ان دونوں نے گھورنا نہ چھوڑا۔ اوکے فائن، مجھے برا لگ رہا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بھی اس کمینے انسپکٹر کے لیے؟ یار، وہ کمینا انسپکٹر مجھ سے زیادہ ہینڈسم تو نہیں ہے، وہ اداسی سے بولا۔ آج رات پارٹی کرتے ہیں، شارف کی بریک اپ پارٹی، خضر نے مسکراتے ہوئے پلان بنایا۔ ہاں مجھے اس کی ضرورت ہے، شارف مسکین صورت بنا کر بولا۔ معصومہ اپنا سارا سامان پیک کر چکی تھی، جبکہ اس دوران لیلا ہر وقت اس کے ساتھ تھی۔ لیلا نے اس کا سارا سامان پیک کرنے میں کافی مدد کی تھی، بہت اچھی نہ سہی لیکن اس چھوٹے سے عرصے میں وہ دوست تو بن گئی تھی، جبکہ معصومہ یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے عرصے سے وہ یہ سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے، یہ سب جانتے تھے معصومہ کیا کر رہی ہے، اور
اور وہ شارف جو اس سے محبت کے دعوے کرتا تھا، کتنے آسانی سے اس نے کہہ دیا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اس کے بارے میں، اور اسے شک تک نہ ہوا۔ وہ تو اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی تھی، اور اس کے باپ کا قاتل تھا کون؟ سارم جیسا انسان، نہ کہ ڈیول جیسا۔ اس کے باپ کو مارنے والے پولیس والے تھے۔ وہ اتنے وقت سے سوچ رہی تھی کہ وہ سارم کو اس کے باپ کے قاتلوں کو پتہ لگائے گا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کا قاتل کون ہے۔ وہ تو بس اسے استعمال کر رہا تھا، اور وہ کتنی آسانی سے استعمال ہو رہی تھی۔ کاش وہ سارم کا ساتھ دینے کی جگہ ڈیول کا ساتھ دیتی، آج اپنے باپ کے قاتلوں تک پہنچ چکی ہوتی اور ان سے بدلہ لے چکی ہوتی۔ کیا تم یہاں سے جانا چاہتی ہو معصومہ؟ لیلا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں اپنے بابا کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہوں لیلا، میں نہیں جانا چاہتی۔ وہاں میرا ہے ہی کون؟ تم نے کبھی ایک خالی گھر میں زندگی جی ہے؟ میں وہاں خالی گھر میں رہتی تھی پچھلے 2 سال سے۔ ہمارا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ باہر سال ہم سے ملنے آتے ہیں، بابا ہر سال ہم سے ملنے آتے ہیں، میرے لیے ہزاروں گفٹ لاتے ہیں۔ شاید وہ دنیا کے لیے اچھے انسان نہیں تھے، لیکن وہ اس دنیا کے سب سے اچھے بابا تھے۔ معصومہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ انہوں نے میری ہر خواہش کو پورا کیا۔ تمہیں پتہ ہے لیلا، جب مجھے پتہ چلا کہ میرے بابا اس طرح کا کام کرتے ہیں، مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں بابا سے ناراض ہو گئی، ان کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن ایک دن امی نے مجھے سمجھایا کہ میرے بابا ایسے نہیں ہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں صحیح کے لیے کرتے ہیں، وہ غلط طریقے سے غلط کام کو روکتے ہیں۔ میرے بابا غلط ہو کر وہ کام کر رہے ہیں جو صحیح لوگوں کو کرنے چاہیے۔ میرے بابا کے کام کرنے کا طریقہ غلط ہے، لیکن میرے بابا غلط نہیں ہیں۔ میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میرے بابا بہت اچھے تھے، زیادہ وقت ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ اتنی مشکل زندگی گزارنے کے باوجود بھی میرے بابا نے باپ ہونے کا فرض نبھایا ہے۔ مجھ سے اتنی دور رہنے کے باوجود بھی ہر دکھ اور سکھ میں میرے ساتھ تھے۔ جب 2 سال پہلے امی کا انتقال ہوا تب وہ پاکستان آئے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی، بابا کو بہت منایا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان سب چیزوں سے دور رہوں۔ اور پھر ایک دن خضر سر کا فون آیا کہ بابا نہیں رہے، کسی نے میرے بابا کو بے دردی سے مار دیا، اور اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بابا کی موت کا بدلہ ضرور لوں گی۔ میرے بابا غلط نہیں تھے، نہ ہی وہ غلط کام کرتے تھے، تو پھر میرے بابا کو اتنے برے طریقے سے کیوں مارا گیا؟ سب لوگ جنہوں نے میرے بابا کو مارا سخت سے سخت انجام کے حقدار ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ڈیول سر ایسا ہی کریں گے، وہ ان لوگوں کو سزا ضرور دلوائیں گے۔ ہاں، یہ افسوس ہے کہ میں اپنے بابا کے قاتلوں کا انجام اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ معصومہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی، جبکہ لیلا اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تم ان لوگوں کا انجام نہیں دیکھ پاؤ گی مطلب؟ تم کہیں جا رہی ہو؟ لیلا نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ معصومہ سمجھ نہ پائی۔ مطلب معصومہ بی بی، یہ سامان ہم اس لیے پیک کر رہے ہیں کیونکہ تمہیں ہم فلیٹ میں شفٹ کر رہے ہیں۔ پولیس کو شک ہو چکا ہے، لیکن تم کہیں جا رہی تھی کیا؟ لیلا مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھی۔ مس معصومہ صدیق، تم ڈیول کی ٹیم کا حصہ ہو۔ ہاں، تم غلط راستے پر نکل گئی تھی، تھوڑی سی بہک گئی تھی، مگر اس کا یہ مطلب یہ تو نہیں کہ ہم تمہیں اس طرح سے چھوڑ دیں گے۔ ہاں، تم نے غلط کیا، تمہیں وہ فون رخ تک نہیں پہنچانا چاہیے تھا۔ تم جانتی ہو ڈیول اس کے معاملے میں کتنا ٹچی ہے، تمہیں خود اندازہ ہے کہ وہ رخ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تم نے شارف کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں کیا، اس کے جذبات تمہارے لیے بہت کھڑے تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی ڈیول نے تمہیں معاف کر دیا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن وہ صدیق سے نظریں نہ ملا پائے۔ تمہیں پتہ ہے معصومہ، تمہارا باپ دن میں 25 بار تمہارا نام لیتا تھا، مجھ سے کہتا تھا تم بالکل میری بیٹی جیسی ہو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے لیے ساری شاپنگ یہاں سے میں کر کے بھیجتی تھی، ہم سب مل کر تمہارے لیے شاپنگ کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم سب فیملی صرف صدیق کی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم اس کا دوسرا خاندان ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں اس طرح سے یہاں سے بھیج دیں گے؟ کیا تم ہماری فیملی کا حصہ نہیں ہو معصومہ؟ لیلا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ شرمندگی سے نظریں زمین پر گاڑے بیٹھی تھی۔ نہیں معصومہ، تم بھی ہماری فیملی کا حصہ ہو۔ صدیق نہیں رہا، لیکن تم تو ہو نا ہمارے ساتھ، اور ڈیول کو یقین ہے کہ اب تم انسپکٹر کا ساتھ نہیں دو گی۔ جلدی سے اپنا سامان لو اور باہر آؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اور یہ رونا دھونا بند کرو۔ ڈیول کے ٹیم کے لوگ روتے نہیں ہیں۔ لیلا جو کب سے پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، آخر میں سختی سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔